لگا دو، اقصی کی حریت کے لیے نعرہ لگا دو۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ مسجد اقصی اصلاً کہتے کسے ہیں اور اس کی شرعی خصوصیات کیا کیا ہیں، اور اگلی ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ فلسطین اور اسرائیل کے مابین تنازع یعنی کانفلکٹ کی اصل وجہ کیا ہے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ مسلمانوں کا قبلہ اول، جسے عام طور پر مسجد اقصی، المسجد الاقصی اور الحرم القدسی الشریف وغیرہ سے جانا جاتا ہے۔ یہ تاریخی مسجد فلسطین کے شہر یروشلم یعنی القدس میں واقع ہے۔ شرعی طور پر اہمیت و فضیلت کے اعتبار سے مسجد حرام اور مسجد نبوی کے بعد مسجد اقصی کا مقام و مرتبہ ہے۔ پہلے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اصل میں مسجد اقصی کہتے کسے ہیں۔ مسجد اقصی وہ نہیں جسے آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ قبۃ الصخرہ ہے۔ سن 74 ہجری میں خلیفہ عبد الملک بن مروان نے مسجد کی تعمیر کا آغاز کیا۔ سن 86 ہجری میں خلیفہ ولید بن عبد الملک کے دور میں اس کی تعمیر مکمل ہوئی۔ یہودی پروپیگنڈے کے تحت جسے مسجد اقصی کے نام سے مسلمانوں کے ذہن و دماغ میں داخل کیا گیا ہے۔ اصل میں مسجد اقصی اس پورے کمپاؤنڈ کا نام ہے جسے آپ ابھی اسکرین پر دیکھ پا رہے ہیں، جس میں دیگر لوازمات کے ساتھ 5 مسجدیں ہیں، اور اسی میں ایک الجامع القبلی ہے جسے مسلمانوں کا قبلہ اول ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پہلے مسجد اقصی کی جانب ہی رخ کر کے تقریباً 17 مہینے تک نماز ادا کرتے رہے۔ صحابی رسول حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی، جبکہ آپ یہ چاہتے تھے کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ یعنی کعبہ شریف کی طرف ہو۔ قرآن مجید نے اس مسجد کی 2 اہم خصوصیتوں کو بیان کیا ہے۔ نمبر 1، سورہ بقرہ آیت نمبر 144 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون۔ ترجمہ: اے رسول، ہم آپ کی توجہ کو آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، تو قریب ہی ہم آپ کو اس قبلے کی طرف موڑ دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں، لہذا آپ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف موڑ دیجئے اور جہاں بھی رہیے اس طرف رخ کیجئے۔ اہل کتاب خوب جانتے ہیں کہ خدا کی طرف سے یہی برحق ہے اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ یہ مسجد اقصی کی خصوصیات میں سے ہے کہ اس کی جانب 3 بڑے مذاہب کے ماننے والوں یعنی مسلمان، عیسائی اور یہودی، ان سبھی نے اپنے عبادات کو انجام دیا ہے۔ اور دوسری جگہ مسجد اقصی کی فضیلت کو اللہ تبارک و تعالی سورہ اسراء آیت نمبر 1 میں اس طرح بیان فرما رہا ہے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے: سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ ترجمہ: پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے تاکہ ہم اسے اپنی بعض نشانیاں دکھلائیں۔ بے شک وہ پروردگار سب کی سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ مسجد اقصی اسلام کی ایک اہم تاریخ کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے، اور وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی مسجد کے فرش سے معراج کی جانب عروج کرنا ہے۔ مسجد اقصی وہ مسجد ہے جس کی بنیاد روئے زمین پر مسجد حرام کے تقریباً 40 سال بعد رکھی گئی۔ اس حوالے سے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روئے زمین پر سب سے پہلے تعمیر کی جانے والی مسجد کے حوالے سے سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا: مسجد حرام۔ میں نے سوال کیا: پھر کون؟ اس کے بعد کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا: مسجد اقصی۔ میں نے سوال کیا: ان دونوں کی تعمیر کے دوران کتنا وقفہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا: 40 سال۔ پھر پوری زمین تیرے لیے مسجد ہے، جہاں بھی تمہیں نماز کا وقت آ جائے نماز پڑھ لو۔ مسجد اقصی ان 3 مساجد میں سے ایک ہے جن میں عبادت کرنے اور نماز پڑھنے کی نیت سے سفر کرنا باعث ثواب ہے۔ مسجد اقصی کی یہ بھی ایک خصوصیت ہے کہ اسی مسجد سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج ہوا۔ اسی سفر معراج میں آپ کو نماز کا تحفہ دیا گیا۔ یہ واقعہ بخاری شریف میں ایک لمبی حدیث میں آیا ہے۔ نماز والے حصے کا حاصل یہ ہے کہ اولاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سفر میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ان 50 نمازوں کی ادائیگی نہیں کر پائے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے نماز کی تعداد میں کمی کی درخواست کی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نماز کو کم کرتے کرتے 5 نمازیں امت محمدیہ کے لیے باقی رکھی۔ آپ نے دیکھا کہ قرآن و حدیث میں مسجد اقصیٰ کی کتنی فضیلت ہے۔ وہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ وہاں حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر تمام انبیاء علیہ السلام کی حاضری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت، اور وہیں سے سفر معراج کا آغاز ہوا۔ اس لیے مسلمان مسجد اقصیٰ سے علمی، ایمانی، عقلی، جذباتی وابستگی رکھتے ہیں، اور کسی بھی حال میں وہ اسے کھونا نہیں چاہتے۔ مسجد اقصیٰ کا مسئلہ صرف فلسطینیوں یا عربوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ساری دنیا کے مسلمانوں، انصاف پسندوں اور حقدار کا حق لوٹانے والوں کا مسئلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حق کے لیے لڑنے والوں، حق کا ساتھ دینے والوں کو کامیاب کرے اور ظالم طاقتوں کو سبق سکھائے۔ آمین۔